إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی، آپ علیہ السلام کی اطاعت بھی عبادت بھی ہے، فرض اور واجب بھی ہے. رسول اللہ کی محبت بھی، آپ کی اطاعت بھی فرض بھی ہے اور عبادت بھی ہے. محبت کی شرط اطاعت ہے اور اطاعت کی شرط محبت ہے. محبت اور اطاعت عبادت بھی ہے، فرض بھی ہے. پھر محبت کی بنیادی شرط اطاعت ہے، اطاعت کی بنیادی شرط محبت. شروع دن سے محبت اور اطاعت کے حوالے سے تین جماعتیں، تین گروہ آپ کو دکھائی دیں. ایک وہ گروہ جو صرف محبت کرتے ہوئے دکھائی دے، ان کی محبت اطاعت سے خالی ہے. ایک وہ گروہ جو اطاعت تو کرتے ہیں لیکن ان کی اطاعت محبت سے خالی. تیسری وہ جماعت یا وہ گروہ جو محبت اور اطاعت دونوں کو ساتھ لے کر وہ جماعت چلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اطاعت کے حوالے سے تین گروہ شروع دن سے چلتے آ رہے ہیں. ایک وہ لوگ جو محبت تو کرتے تھے لیکن وہ محبت اطاعت کی شرط سے خالی ہے. ایک وہ گروہ جو اطاعت تو کرتے تھے لیکن ان کی اطاعت محبت کی شرط سے خالی ہے. تیسرا وہ گروہ جو رسول اللہ سے محبت بھی کرتے تھے اور اس محبت میں اطاعت پائی جاتی تھی اور اس اطاعت میں محبت کی شرط بھی پائی جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت بغیر اطاعت کی وہ محبت کی نجات کے لیے کافی نہیں. اور صرف اطاعت، جس اطاعت میں محبت نہ ہو وہ اطاعت بھی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. نجات کے لیے اطاعت پلس محبت، محبت پلس اطاعت. اس حوالے سے ہمارے سامنے تین جماعتیں ہیں. ہم پہلے اس جماعت کو ڈسکس کرتے ہیں جن کی محبت میں اطاعت اور اطاعت میں محبت تھی.
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت جن کی محبت میں اطاعت تھی اور جن کی اطاعت میں محبت تھی، منافقین کی جماعت جن کی اطاعت تو تھی لیکن محبت نہیں تھی۔ منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں بھی شریک ہوتے تھے، آپ کی اطاعت کو بظاہر کرتے تھے، لیکن ان کی اطاعت محبت رسول سے خالی تھی۔ تو ان کے لیے یہ وعید، یہ سزا سنائی گئی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ ایک وہ لوگ جو محبت کرتے تو تھے لیکن ان کی محبت اطاعت سے خالی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ کافر افراد جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خونی رشتے کی محبت کی بنیاد پہ 3 سال سوائے ابو لہب کے بنو ہاشم اور بنو ہاشم اور بنو مطلب، یہ بات میں کئی بار عرض کر چکا ہوں۔ سردار عبد شمس کے 4 بیٹے تھے، ایک مطلب، ایک ہاشم، ایک عبد شمس اور ایک نوفل۔ دور جاہلیت میں بھی اور دور اسلام میں بنی مطلب اور بنی ہاشم ساتھ ہی پائے جاتے۔ اسی لیے جب ہم اہل بیت رسول اللہ کی ہم بات کرتے ہیں تو اہل بیت رسول اللہ میں بنو ہاشم پلس بنو مطلب کے وہ تمام افراد شامل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ بنو مطلب کے ہر اس فرد کو، بنو ہاشم کے ہر اس فرد کو ہم اہل بیت رسول اللہ مانتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے اور اسی ایمانی حالت میں دنیا سے رخصت کر گئے۔ تو بنی مطلب اور بنی ہاشم یہ دور جاہلیت میں بھی یہ دونوں خاندان ایک ساتھ تھے، جبکہ بنی عبد شمس اور بنی نوفل کچھ معاملات میں بنو ہاشم بنی مطلب کے ساتھ تھے، لیکن بہت سے معاملات میں بنو عبد شمس اور بنو نوفل بالکل الگ تھلگ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کا اعلان کیا، اس سوشل بائیکاٹ کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، مکہ والے جناب ابو طالب کے پاس آئے۔ ابو طالب رسول اللہ سے محبت تو کرتے تھے لیکن ابو طالب کی محبت اطاعت کی شرط سے خالی تھی۔ ابو طالب رسول اللہ سے محبت تو کرتے تھے لیکن ان کی محبت اطاعت کی شرط سے خالی تھی، اسی لیے وہ محبت جو اطاعت کی شرط سے خالی تھی وہ محبت جناب ابو طالب کو اللہ کے عذاب سے نجات نہیں دلا سکی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ابو طالب کو دین اسلام کی خدمت کرنے کی وجہ سے، دین اسلام کی دفاع کی وجہ سے ابو طالب کو اللہ رب العالمین آگ کے 2 جوتے پہنائیں گے، یغلی بہا دماغہ، اس جوتے کی وجہ سے اس کے دماغ کھول رہے ہوں گے، ابل رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن سب سے ہلکی سزا ابو طالب کو ہوگی، اسے آگ کی 2 جوتیاں
پہنا دیا جائے گا جس سے اس کی دماغ بھی ابل رہا ہو، کھول رہا ہو۔ اب ابو طالب کی محبت اطاعت کی شرط سے خالی تھی، اور ابو طالب دل سے تو سمجھتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت زور و شور سے آپ دیتے رہے، مکہ والے ابو طالب کے پاس آئے اور ابو طالب کے سامنے انہوں نے کئی آپشن رکھے۔ ایک آپشن انہوں نے یہ دیا، آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالہ کر دیں اور پورے مکہ میں سے آپ کسی بھی نوجوان کا آپ انتخاب کریں، ہم اس نوجوان کو آپ کے لیے دینے کے لیے تیار۔ آپ پورے مکہ میں سے ایک نوجوان کا انتخاب کریں، اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں، محمد کو ہمارے حوالے کریں۔ ابو طالب آگے سے سوال کرتا ہے، آپ نے محمد سے کرنا کیا ہے؟ کہتے آپ ہمارے اس بچے کو آپ پالیں، ہم محمد کو قتل کرتے ہیں، کیونکہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ناک میں دم کر رکھا۔ ابو طالب کہنے لگے، کتنی بری بات تم کرتے ہو، میں تمہارے بچے کو پالوں اور تم میرے بھتیجے کو لے کر قتل کرو، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ پھر کہنے لگا اگر اس کے لیے بھی آپ تیار نہیں ہیں، آپ اسے منع کریں، آج کے بعد محمد اپنی دعوت سے باز نہ آنے کی صورت میں پھر ہم آپ کے لحاظ بھی نہیں رکھیں گے۔ اب تک ہم آپ سردار ہیں، ہم آپ کی سرداری کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم نے محمد کے ساتھ وہ معاملات نہیں کیے، صرف اور صرف آپ کی لحاظ داری کی وجہ سے۔ آج کے بعد محمد اگر اپنی دعوت سے باز نہ آتے تو پھر ہم چلے محمد جائیں، آپ ہمارے درمیان سے بیچ سے ہٹ جائے، ہمارے صبر کے پیمانے اب لبریز ہو چکے ہیں۔ یہ وہ موقع تھا جہاں ابو طالب سوچنے پر مجبور ہو گئے، پریشان ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہنے لگے، بھتیجے میرے پاس اشراف مکہ آئے تھے، انہوں نے اب اس بار انہوں نے مجھے سخت ترین دھمکی دی ہے، اب بیٹا میری اوپر وہ بوجھ نہ ڈالے جس بوجھ کو اٹھانے کی میں طاقت نہیں رکھتا، آپ اپنے اوپر بھی شفقت کرے، میرے اوپر بھی شفقت کرے، اپنے اوپر بھی رحم کرے، میرے اوپر بھی رحم کرے۔ اب میری وہ صحت نہیں رہی جو پہلے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چچا جان میں انہیں ایک کلمہ دیتا ہوں، اس کلمے کی بنیاد پہ عربوں پر ان کی حکومت قائم ہوگی، اجمیوں پر ان کی حکومت قائم ہوگی۔ وہ ایک کلمہ پڑھ لے، ایک کلمے کا اقرار کر لے، ایک کلمے کو دل سے تصدیق کر لے، میں انہیں سرداری کا میگھ رکھ دوں۔ اب اس کلمے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں تھے۔ جب ابو طالب نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا، یہ وہ گڑی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں جب آپ اپنے چچا جان کی بے بسی مجبوری دیکھتے ہیں۔ پیارے پیغمبر چچا کی طرف سے اپنے چہرہ انور کو پھیر کر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جب نکلے، ابو طالب نے جب یہ منظر دیکھا، ابو طالب پر بھتیجے کی محبت غالب آ گئی اور کہنے لگا ابو طالب کو، شیر کہا، واللہ ان یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا۔
بیٹے تو خوش ہو جا، جب تک میری جان میں جان باقی ہے، جب تک وہ مجھے مٹی میں دفن نہ کرتے اس وقت تک وہ تجھ تک نہیں پہنچے گا، جب بھی پہنچے گا میری لاش سے ہو کر مجھے واللہ لن يصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا فاصدع بامرک ما علیک غضاضۃ، جو تو چاہے کر لے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، جس آنکھوں سے ابھی تو نے آنسو بہایا ہے اس آنکھ کو ٹھنڈی کر۔ لیکن جب ابو طالب پر پریشر پڑا مکہ والوں نے، جب ابو طالب ان کی اس دھمکی کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑے رہے، مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ شیعہ ابی طالب نے 3 سال مسلمانوں نے سوشل بائیکاٹ کا مقابلہ کیا، اور اس سوشل بائیکاٹ میں بنو مطلب اور بنو ہاشم کے مسلمانوں نے بھی ساتھ دیا اور کافروں نے بھی ساتھ دیا، سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب کے علاوہ بنو مطلب کے کافروں نے بھی، مسلمانوں نے تو ساتھ دینا ہی تھا، لیکن کافروں نے بھی رسول اللہ کی صرف محبت میں ساتھ دیا، لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کی اطاعت نہیں۔ لہذا ان کی وہ محبت ان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہوئی۔ اسی طرح جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو وہاں پہ وہ تیسری جماعت جنہوں نے اطاعت تو کی لیکن انہوں نے محبت نہیں کی، عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کی جماعت، عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین ہے، اور یہ منافق جب نبی علیہ السلام شروع میں جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے، آپ علیہ السلام سیدنا سعد بن معاذ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو خزرج قبیلے کے سردار، خزرج کے سردار سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سعد کی عیادت کے لیے، ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ علیہ السلام گدھے پر سوار۔ آپ اس مجلس سے گزرے جس مجلس میں عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھ اس کے گروہ کے دیگر افراد، اور انہی کے درمیان سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ اس مجلس سے جب پیارے پیغمبر گزرتے ہیں، ابھی ابن سلول مسلمان نہیں ہوا ہے، وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے کیا کہتا ہے؟ ابعد عنا نبن حمارک، ابعد عنا نبن حمارک، محمد ہم سے تمہارے گدھے کی جو بدبو ہے اس کو دور کر دے، لا تغبر علینا، محمد ہمارے درمیان سے گزر کر ہمیں غبار آلود مت کرو۔ اور جب یہ مسلمان ہوتا، یہ جب مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہونے سے لے کر غزوہ احد تک، غزوہ احد میں یہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو گیا، غزوہ احد تک جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتے تو اس کا یہ معمول ہوتا تھا، کس کا؟ ابن سلول کا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا۔ وہ خود کھڑا ہوتا تھا اور کھڑا ہو کر لوگوں
لوگوں سے کہا کرتا تھا ایھا الناس ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرکم، لوگوں تمہاری خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے، تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ رسول اللہ جب بھی خطبہ دینے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لاتے تو آپ کے خطاب سے پہلے یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول ایک مختصر خطاب دیا کرتا، کیا کہتا؟ ایھا الناس ھذا رسول اللہ بین اظہرکم، لوگوں یہ رسول اللہ ہے جو تمہارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ اکرمکم اللہ بہ، اللہ نے تمہیں اس رسول کی برکت سے عزت بخشی ہے۔ وعزکم اللہ بہ، اللہ نے تمہیں اس رسول کی برکت سے فضیلت بھی بخشی ہے، عزت بھی بخشی ہے، تو لہذا تمہاری ذمہ داری ہے فانصروہ وعزروہ، تم اس رسول کی مدد بھی کرو، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، واسمعوا لہ، اس رسول کی بات کو اچھی طرح سن لو، واطیعوا، اور اچھی طرح اس رسول کی اطاعت۔ یہ تقریر کون کرتا تھا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے لے کر غزوہ احد تک یہ گفتگو کیا کرتا تھا ہر جمعے، اور یہ رسول اللہ کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا، رسول اللہ کے پرچم تلے جنگ میں بھی شریک ہوتا تھا، لیکن اس کی یہ اطاعت محبت رسول سے خالی تھی، لہذا اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اور اس سے ملتے جلتے لوگوں کے لیے وہی سنائی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک جو منافق ہیں قیامت کے دن جہنم کے سب سے آخری کے خانے میں منافقین ہوں۔ تو بات میں یہ کر رہا ہے محبت رسول کے لیے اطاعت رسول بنیادی شرط ہے، اور اطاعت رسول کے لیے محبت رسول بنیادی شرط ہے۔ ذرا ہم اپنا جائزہ لیں، ہمارا جائزہ لیں، تو ہم محبت تو کرتے ہیں لیکن ہماری محبت اطاعت سے خالی ہے۔ جن لوگوں نے صرف محبت کی اور ان کی محبت میں اطاعت نہیں کی، ان کی وہ محبت ان کی کام نہیں آئی، اور ہمارے بھی اللہ کے نبی سے محبت تو ہے، اس محبت میں اطاعت نہیں ہے، تو کیا ہماری یہ محبت ہماری نجات کے لیے کافی ہے؟ ذرا غور کریں۔ اور ایک نوجوان ہے جو محبت بھی کرتے تھے، اطاعت بھی کرتے تھے، اور محبت اور اطاعت کی انہوں نے وہ مثالیں قائم کی جو بہت کم انبیاء کے صحابہ میں وہ مثال پائی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پہ حضرات صحابہ سے بار بار یہ ارشاد فرماتے ہیں، اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر بار ابو بکر و عمر مہاجرین صف اول پہ آ کے کہنے لگے، اللہ کے حبیب، ہم نے آپ کی محبت میں وطن قربان کر کے آئے ہیں، باپ قربان کر کے آئے ہیں، ماں قربان کر کے آئے ہیں، کاروبار چھوڑ کے آئے ہیں، تجارت چھوڑ کے آئے ہیں، مکانات چھوڑ کے آئے ہیں، رشتہ دار چھوڑ کے آئے ہیں، اب
جان کی قربانی باقی ہے، اللہ کے حبیب یہ قربانی بھی دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہم عزیز و اقارب کی محبت کی قربانی دے کر آئے ہیں، مکہ مکرمہ میں چلتے کاروبار کی قربانی دے کر آئے ہیں، زندگی کی جمع پونچھ سے بنی ہوئی مکانات کی قربانی دے کر آئے ہیں، عزیزوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، والدین کو تڑپتے چھوڑ کے آئے ہیں آپ کی محبت میں، اولاد کو بھی آپ کی محبت میں چھوڑ کے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر پڑھا کے فارغ ہوئے تھے، اسی دوران سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ مکرمہ کے ٹاپ کے تاجر تھے۔ جناب عبد الرحمن بن عوف ٹاپ کے تاجر تھے، یہ بعد میں ہجرت کر کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد رسول اللہ کی نظر پڑی عبد الرحمن بن عوف پہ۔ عبد الرحمن بن عوف ایک بوسیدہ کپڑے میں، جسم پہ صرف ایک کپڑا ہے، چل چل کے پیر پہ چھالے پڑ چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے، سوال کرتے ہیں عبد الرحمن کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے حبیب سب کچھ لٹا دیا، جو تجارت میں سے جو مال میں نے کمایا، فیملی کے افراد نے وہ مال مجھے لے کر آنے نہیں دیا، جس اونٹ پہ میں سوار ہو کے آنا چاہتا تھا اس اونٹ کو بھی انہوں نے مجھے استعمال کرنے نہیں دیا، وہ اونٹ بھی انہوں نے مجھ سے چھین لیا۔ جو میرا بیٹا ہے، لخت جگر ہے، اولاد کی محبت والدین جانتے ہیں، میرا جو چھوٹا لخت جگر تھا وہ بھی میرے گھر والوں نے مجھ سے چھینا، جانا ہے تو اکیلے چلے جاؤ، ہم اپنے بھتیجے کو تیرے ساتھ جانے نہیں دیں گے۔ سسرالیوں نے بیوی کو مجھ سے چھین لیا، جانا ہے تو محمد کی محبت میں اکیلے چلے جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ جانے نہیں دیں گے۔ اللہ کے حبیب سب کچھ لٹا کے آیا، وہ ٹاپ کے تاجر پیدل چل چل کے پیر میں چھالے پڑ چکے ہیں، پرگندہ حال ہے، یہ قربانیاں دے کے آئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب پیارے پیغمبر فرماتے عشیر علیہ ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو مہاجرین بار بار اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے حوالے اور شکر کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا، آپ کی چاہت یہ تھی، آپ انصاریوں کی محبت کو جاننا چاہتے تھے۔ اب انصاریوں نے میرے ساتھ مدینہ کے حدود کے اندر میرے دفاع کرنے کی جو بیعت کی ہے، اس بیعت میں مدینہ کی حدود سے نکل کر لڑنے کی کوئی بات اس معاہدے میں موجود نہیں تھی، لہذا آپ انصاریوں کو چیک کرنا چاہ رہے تھے۔ جب آپ بار بار عشیر علیہ ایھا الناس کہتے جا رہے تھے، یہ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کی تیمارداری کے لیے محمد الرسول اللہ تشریف لے کر رہے تھے، یہ سمجھ گئے اللہ کی نبی علیہ السلام شاید ہم انصاریوں کا رائے پوچھنا چاہتے ہیں، ہماری خواہش، ہماری تمنا اور ہماری رائے لینا چاہتے ہیں، تو آگے بڑھ کے کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگے، اللہ کے حبیب، میں انصاریوں کی ترجمانی کرتے ہوئے میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں، آپ کو میں یہ یقین دلاتا ہوں، ہم آپ کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کریں گے
جو رویہ اصحاب موسیٰ نے جناب موسیٰ کے ساتھ اختیار کیا تھا، جب اصحاب موسیٰ کو جناب موسیٰ کے ذریعے رب العالمین نے حکم دیا تھا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ جس ارض مقدسہ کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ تو اصحاب موسیٰ نے کیا کہا؟ اصحاب موسیٰ نے جواب یہ دیا تھا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ جا تو جا، تیرے رب جا کے تو اور تیرا رب جا کے وہاں پہ لڑائی کر، ان فیہا قوما جبارین، وہاں پہ عمالقہ کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، ظالم لوگ بیٹھے ہیں، لہذا ہم ان ظالم لوگوں کے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ اذهب انت وربک، تو جاؤ تیرے رب جا، فقاتلا، تو اور تیرے رب ان سے لڑ، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں پر ہی بیٹھے رہنے والے۔ جناب سعد بن معاذ کیا فرماتے ہیں؟ ہم آپ سے وہ بات نہیں کریں گے جو اصحاب موسیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا، لیکن آج بدقسمتی سے یہودیوں سے اگر پوچھا جائے، عیسائیوں سے اگر پوچھا جائے، تمہارے نبی کے بعد تمہارے سب سے بہترین طبقہ وہ کون سا طبقہ ہے، وہ کون سے لوگ یہودیت میں عیسائیت میں سب سے بہترین لوگ شمار کرتے ہیں تم؟ یہودی آپ کو بلا تعامل کے جواب دے گا، جناب موسیٰ کے ساتھی، جناب موسیٰ کے صحابہ یہودیت میں سب سے افضل ترین لوگ تھے جناب موسیٰ کے بعد۔ عیسائیوں سے اگر پوچھا جائے، عیسائیوں ذرا تم بتلاؤ، تمہارے مسلک میں، تمہارے دین میں، تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین لوگ کسے تم مانتے ہو؟ عیسائی جواب دیں گے، ہم اصحاب عیسیٰ کو سب سے بہترین تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ رافضیوں سے پوچھے بتلاؤ امت مسلمہ میں سب سے بدترین لوگ وہ کون سے لوگ، وہ کون سا طبقہ سب سے بدترین طبقہ ہے؟ رافضی آپ کو جواب دیں گے اصحاب محمد کے ساتھی، اور رافضی اس کو سب سے بدترین مانتے ہیں، اور ہم اور رافضیوں سے دوستی بھی لگاتے ہیں، اور ان کے کچھ کارناموں پر ہم عقیدے کے اصول کو بلڈوز کرتے ہوئے، اس کو روکتے ہوئے ان کے قصیدے پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ جناب سعدی نے عبادہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم آپ سے وہ جواب نہیں دیں گے جو جواب اصحاب موسیٰ نے موسیٰ کو دیا تھا، ہم آپ کو وہ جواب دیں گے، اذهب انت وربك فقاتلا انا معكم مقاتلون، ہم آپ کو وہ جواب دیں گے، اے محمد آپ بھی اور آپ بھی رب بھی ان سے لڑے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ کے آگے سے لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے لڑیں گے، دائیں سے لڑیں گے، بائیں سے لڑیں گے، ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد بن ربیعہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد میں زخموں سے چور ہے اور زندگی کی آخری رمق باقی ہے، کسی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو سلام بھی بھیجتے ہیں اور اپنی قوم کے نام پیغام بھی بھیجتے ہیں، میری قوم سے کہہ دو اگر تمہاری ہوتے ہوئے اگر محمد الرسول اللہ کو کوئی نقصان پہنچا، اگر
تمہارے ہوتے ہوئے محمد رسول اللہ کو نقصان پہنچا، اللہ کی عدالت میں تم مجرم ہو، زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہو۔ سعد بن عبادہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے، ہم دائیں سے بھی لڑیں گے، ہم بائیں سے بھی لڑیں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور انہوں نے سچ کر دکھایا۔ میرے نبی علیہ السلام ان شہداء کی میت پہ کھڑے ہو فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ کون سے مومن ایسے ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے نبھاتے ہوئے زندگی کی آخری لمحے تک اپنے نبی کے ساتھ محبت بھی کرتے رہے، نبی کی اطاعت بھی کرتے رہے، نبی کے اوپر جان نچھاور بھی کرتے رہے۔ فرمانے لگے اللہ کے حبیب، اگر آپ ہماری محبت کا، ہماری اطاعت کا اگر آپ امتحان لینا چاہتے ہو تو آپ ہمیں کسی سمندر کے کنارے پہ لے جائے۔ سعد بن عبادہ یقین دلاتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ اگر آپ ہمارے وفا کا، ہماری محبت کا، ہماری محبت رسول کا، اطاعت رسول کا اگر آپ امتحان لینا چاہتے ہو، آپ ہمیں سمندر کے کنارے پر لے کر جائیے۔ لو امرتنا ان نخوض بحرا لخضنا، آپ حکم تو دے کر دیکھیں، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دے، ہم سمندر پہ بھی آپ کی اطاعت کرتے ہوئے، آپ سے محبت کرتے ہوئے، آپ سے وفا کرتے ہوئے، آپ سے اس عہد کو نبھاتے ہوئے ہم سمندر میں کودنے کے لیے تیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی، اسی لیے جب میدان مقتل میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ میدان میں اترتے ہیں اور مبارزے کا ڈیمانڈ جب یہ تینوں کرتے ہیں تو سب سے پہلے 3 انصاری میدان مقتل میں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اترے، لیکن عتبہ بن ربیعہ ان سے پوچھتا ہے کون ہے؟ کہنے لگے ہم فلانا انصاری قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو کہنے لگا مقابلے کے لیے آپ بہترین لوگ ہیں، لیکن ہم اپنوں سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ وہ محبت ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ان الفاظ میں دیتے ہیں، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من عاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان۔ آپ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، اللہ سے محبت کرنے والے رسول سے محبت کرنے والوں کو اس حالت میں نہیں پائیں گے، وہ ان سے دوستی کرتے ہوئے جو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ امام ابن ابی حاتم نے ابن شوذب سے روایت نقل کیا ہے، نزلت هذه الآية في ابی عبیدہ عامر بن الجراح، یہ آیت کریمہ سیدنا ابو عبیدہ عامر بن الجراح امین هذه الامہ، اس کی فضیلت میں، اس کی شان میں یہ آیت اتری ہے۔ حین قتل اباہ یوم بدر، جب باپ رسول اللہ کی محبت کے مقابلے میں، رسول اللہ کے مقابلے میں جب جناب ابو عبیدہ عامر بن الجراح کے باپ عبداللہ بن جراح جب مخالف سمجھ سے رسول اللہ سے لڑنے کے لیے آیا،
ابو عبیدہ نے باپ کو بھی کیفر انتقال تک پہنچا دیا رسول اللہ کی مشکل. امام ابن المنذر نے ابن جریر سے روایت کو نقل کیا ہے. یہ آیت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتری ہے. ان ابا قحافہ سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ ابو قحافہ نے جو جناب ابو بکر کے والد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نامناسب جملے کا انتخاب کیا. پیارے پیغمبر کو برا بھلا کہا. جناب ابو بکر جو سب سے زیادہ رحم دل تھے، لیکن جب بات آئی محمد الرسول اللہ کی محبت کی اور باپ کی محبت کی، وہاں پہ باپ کی محبت کو جوتے کے نوک پہ رکھتے ہیں، رسول اللہ کی محبت کو اپنی پیشانی سے سجا. فسکہ ابو بکر سکہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہوا، وہ زور سے کھینچ کے تھپڑ مارا. فسقط منها على وجهه، اس سے باپ اپنے چہرے پہ گر پڑے. ثم اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے پاس آ کے کہنے لگے اللہ کے حبیب، میرے باپ نے آپ کی شان میں بے ادبی کا مظاہرہ کیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اس سے کھینچ کے تھپڑ رسید کیا. رسول اللہ کیا فرماتے ہیں او فعلتہ، ابو بکر کیا واقعہ تم نے ایسا کیا ہے؟ لا تعود، آج کے بعد یہ کام دوبارہ نہ کرو. ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کی قسم بحثک بالحق، اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. لو کان السیف منی قریبا، اگر تلوار میری قریب پڑی ہوتی اللہ کی قسم اللہ کی نبی اسے قتل کر. یہ ہے محبت رسول. سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ ابو عبیدہ کے بارے میں جب انہوں نے غزوہ بدر میں اپنے باپ کو قتل کیا، جناب ابو بکر کے مطابق اللہ کی شان میں جب جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹا جب میدان بدر میں اترا، جناب ابو بکر رسول اللہ سے اجازت مانگتے ہیں اللہ کے حبیب مجھے اجازت دے، میں اپنے بیٹے سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں ابو بکر آپ میرے پاس میرے کان اور آنکھ کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کو میں جانے نہیں دوں گا، میں آپ سے ابھی مزید کام لینا ہے. اور سیدنا مصعب بن عمیر کے متعلق یہ آیت اتری جس مصعب بن عمیر نے ساری ناز و نعمتوں کو محبت رسول میں اطاعت رسول میں ٹھکرا دیا. اور اس مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو غزوہ احد میں تحقیق کیا تھا. اور سیدنا عمر کے متعلق یہ آیت ہوتی ہے جناب عمر نے بدر کے میدان میں اپنے ماموں العاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا تھا. اور یہ آیت کریمہ سیدنا علی کے متعلق، سیدنا حمزہ کے متعلق اور سیدنا عبیدہ بن حارث بن مطلب کی شان میں آیت اتری جب ان تینوں نے بدر کے میدان میں اپنے چچزاد عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ کو اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کی محبت میں، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا تھا. بات میں یہ کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عبادت بھی ہے، رسول اللہ کی اطاعت عبادت بھی ہے اور فرض بھی ہے. اور محبت کے لیے شرط اطاعت ہے، اطاعت کے لیے شرط محبت ہے. حضرات صحابہ کرام کی اطاعت میں محبت پائی جاتی تھی اور محبت میں اطاعت پائی جاتی تھی. منافقین اللہ کی نبی کی اطاعت کرتے تھے لیکن ان کی اطاعت میں محبت نہیں کی تو وہ اطاعت میں نجات نہیں دلا سکی. مکہ مکرمہ میں بنو ہاشم کے جس طرح ابو لہب ہے، ابو طالب ہے، رسول اللہ سے محبت تو کرتے تھے لیکن ان کی محبت اطاعت سے خالی تھی، لہذا ان کی وہ محبت انہیں نجات نہیں دلا سکی. اگر ہم محبت رسول کے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں محبت پلس اطاعت
اطاعت پلس محبت